جو جو محمد کا غلام ہوتا ہے، جو جو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوتا ہے، اس کے دل میں صحابہ کا احترام ہوتا ہے، اور جدھر عمر کا احترام نہیں ہوتا وہاں پر اسلام بھی نہیں ہوتا، اور جدھر جدھر اسلام ہوتا ہے وہاں وہاں حضرت عمر کا احترام ہوتا ہے۔ شیطان جناب عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ اگر یہ جملہ آپ میرے ساتھ مل کر ادا کریں نا تو دل کو بڑا سکون مل جائے گا کہ شیطان جناب عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ڈرتا تھا، اور آج بھی شیطان جب عمر کا نام آتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور ہمیں ورغلا رکھتا ہے۔ ہم کمزور ہیں نا تو ہمیں فوری طور پہ ورغلا لیتا ہے، لیکن جہاں عمر کا نشان قدم نظر آتا ہے نا وہاں سے آج بھی شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جس بے ایمان سے عمر کی جوتی کا نشان برداشت نہیں ہوتا وہ پورے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہے شیطان، اور شیطان کے لیے سب سے بڑی مشکل حضرت عمر کے نشان قدم ہے۔ میں ایک اور جملہ یہاں رک کر کہنا چاہتا ہوں، جسے شیطان بہت زیادہ تنگ کرتا ہو تو اس کی اس مشکل کی مشکل کشائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت دل میں بسا لیں، شیطان آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نشان قدم دے کے بھاگ جاتا ہے۔ دنیا تو کہتی ہے نا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر کا نام مشکل کشا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، مالک کائنات اسلام کو عمر بن خطاب کے اسلام سے عزت عطا فرما۔ جب میرے نبی نے رب سے عمر کو مانگا تو اللہ کہہ دیتا نا میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب میں موجود ہوں تمہارا کام تو تھا توحید کی تبلیغ کرنا، تم عمر مانگ رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے عمر کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی نے مانگا، رب نے اعتراض نہیں کیا، رب نے عمر عطا کیے۔ جملہ سنیے، اگر خدا کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عمر جیسے غلام کی ضرورت ہے تو اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں بھی نبیوں کے امام کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو حیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ حیا ہم گناہگاروں کا نہیں ہے۔ اس لیے آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں نا، بدر میں ایک طرف کافر ہیں تو دوسری طرف صحابہ، احد میں ایک طرف کافر ہیں تو دوسری طرف صحابہ، یعنی جتنی جنگیں ہوئیں جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے، اور جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے۔ نہیں، بات آپ کے اوپر سے گزر گئی، دوبارہ مزہ لے کے سن لیجئے۔ جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے، اور جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جدھر صحابہ ہوتے ہیں وہاں محمد مصطفیٰ خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مطلب کافر کی صحابہ سے نہیں بنتی اور صحابہ کی کافر سے نہیں بنتی، لہٰذا جو جو محمد کا غلام ہوگا اس کے دل میں صحابہ کا احترام ہوگا۔